اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنیادی طور پر جو ہمیں سبق سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب ہمارے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں جن کا ادب خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکھاتا ہے۔ یعنی اہل ایمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس انداز میں گفتگو کرنا چاہیے، کس طرح بیٹھنا چاہیے، کس طرح کھڑے ہونا چاہیے، کس طرح رسول اللہ کو پکارنا چاہیے، ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے۔ یہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات جس میں رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب سکھایا گیا، یہ ہمارے لیے خاص طور پہ اس طرح اہمیت کی حامل ہے، ہمیں یوں بتاتی ہیں کہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ چیز اتنی اہمیت کی حامل نہ ہوتی تو یوں بار بار تفصیل کے ساتھ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، لیکن اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جب ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کے پیش ہونے کا معاملہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گفتگو کا انداز بھی سکھاتا ہے، آواز کتنی اونچی ہونی چاہیے، کتنی پست ہونی چاہیے، بیٹھنا کس انداز میں چاہیے، پکارنے کے لیے کون سے جملے استعمال کرنے چاہیے، کون سے صیغے استعمال کرنا چاہیے، ایک ایک چیز اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں صحابہ کرام کو سکھائی اور صحابہ کرام کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو نصیب ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں بالخصوص جو ہمیں حکم دیا گیا اہل ایمان کو، وہ یہ حکم دیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہو تو ایک کیفیت تو یہ ہے کہ عمومی ملاقات کا مطلب ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسند نشیں ہیں، آرام فرما ہیں، مسجد شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ممبر شریف پر جلوہ گر ہیں اور آپ کے آس پاس کئی صحابہ کرام موجود ہیں، تو حضور گفتگو فرما رہے ہیں، کسی صحابی رسول نے سوال کرنا ہے تو انہوں نے سوال کر لیا، تو یہ ہوگی جنرل ملاقات، ایک عام ملاقات۔ ایک خاص ملاقات جس میں کوئی صحابی رسول یہ چاہتا ہے کہ میں اکیلا حضور سے ملاقات کروں اور کوئی خاص ایسی بات ہے جو میں پبلک میں پوچھ نہیں سکتا، تو میں لوگوں کے درمیان سوال نہیں کر سکتا، تو اگر مجھے تنہائی کا موقع مل جائے، اکیلے میں ملاقات کا موقع مل جائے تو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے وہ خاص سوالات پوچھ لوں۔ اب ظاہر سی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تو ایسی ہے نا کہ وہاں حضور نے کوئی بادشاہانہ طرز عمل تو اختیار کیا نہیں کہ الگ سے کسی کمرے میں بیٹھتے ہوں، باہر کوئی دربان کھڑا ہوا ہو جو ایک ایک کے لیے اجازت لے اور پھر آ کے حضور سے ملاقات کرے۔ حضور تو مسجد شریف میں ہوا کرتے تھے، مسجد نبوی شریف میں، اور جس کا دل چاہتا تھا سرکار کی بارگاہ میں آ جاتا تھا۔ تو یہ جو خاص کیفیت تھی جس میں خاص ملاقات اگر کوئی کرنا چاہتا حضور کی بارگاہ میں، اس کے متعلق یہاں پر حکم دیا گیا۔ تو ناجیتم الرسول، اس کا مطلب ہے سرگوشی میں بات کرنا، تنہائی میں بات کرنا۔ تو اب جب کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیشل ٹائم لیا ہے، کس چیز کا؟ ملاقات کا۔ آپ یوں سمجھیں ہم اپنے زمانے میں دیکھیں تو اپوائنٹمنٹ لیا ہے، باقاعدہ اپوائنٹمنٹ لے کر ملاقات ہے، تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اب چونکہ تم خاص اکیلے رسول اللہ سے ملاقات کر رہے ہو، تم تنہائی میں ہو، تو تمہارے لیے حضور کی بارگاہ کا ادب انتہائی لازم و ملزوم ہے۔ تو تم کیا کرو، حضور کی بارگاہ میں تنہائی میں ملاقات کرنے سے پہلے، راز و نیاز کی بات کرنے سے پہلے، سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، کچھ بھی صدقہ دے دو حضور کی بارگاہ میں بات کرنے سے پہلے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا ذالک خیر لکم واطہر، یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے بہترین عمل بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ کس چیز سے پاک کرنے والا اور کیسا بہترین عمل؟ تو بہترین عمل تو یہ ہے کہ ایک تو صدقہ بطور شکرانہ ہے یہاں پر کہ آج مجھے یہ اعزاز ملا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، تنہائی میں سرکار سے ملاقات، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت مجھ فقیر پر پڑے گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقط میری بات سماعت فرمائیں گے۔ تو یہ جو خاص نعمت ملی ہے، یہ جو خاص شرف ملا ہے، اس شرف پر کیا کرو؟ صدقہ ادا کر دو، شکرانہ ادا کر دو۔ اس سے کیا ہوگا کہ غریب مسلمان جو ہے ان کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ جس کو صدقہ ملے گا وہ اپنے گھر میں کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر لے گا۔ اور وَأَطْهَرَ، پاک کرنے والا کیسے؟ کہ اگر نادانستہ انجانے میں تم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ایسی بے ادبی ہو گئی
جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی شایان شان نہیں تھی، تو وہ صدقہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس بے ادبی کا جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً سے نیکی کر لیا کرو۔ کیوں؟ چونکہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک نے یہی حکم ارشاد فرمایا کہ سرگوشی کرنے سے پہلے کیا کر لو؟ صدقہ دے لو۔ تو یہ بہتر بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ تو بہتر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ شکرانہ ہو گیا کہ تنہائی میں سرکار سے ملاقات کا اعزاز مل گیا، اور وہ اثر ایسے ہو گیا کہ اگر خدا نخواستہ، چونکہ ہم مومن سے یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کے کبھی حضور کی بارگاہ کی بے ادبی نہیں کرے گا، تو انجانے میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی جو حضور کی شایان شان نہیں تھی، تو یہ صدقہ اس کے لیے گناہ سے پاکی کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا۔ اب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ واحد صحابی رسول ہیں جنہیں قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کا موقع نصیب ہوا ہے۔ واحد صحابی رسول ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ تلاوتاً تو باقی ہے، حکماً منسوخ ہو گئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ صرف امیر تو نہیں تھے صحابہ کرام، غریب صحابہ کرام بھی تھے، تو پھر غریب صحابہ کرام کہاں سے صدقہ کیا کریں گے؟ تو یہ تو صرف امیر بازی لے جائیں گے کہ امیر بولیں گے بھائی ہمارے پاس پیسے ہی پیسہ ہے، ہم صدقہ کر رہے ہیں اور حضور کی بارگاہ کا ٹائم ہمیں دلوا دو۔ تو پھر یہ پروٹوکول ختم کروایا اللہ نے اور کہا کہ بھئی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن واحد سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور آپ نے 1 دینار صدقہ کیا، حضور سے خاص الخاص ملاقات، اور 10 سوالات آپ نے حضور سے اس نشست میں پوچھے تھے۔ اچھا اب دیکھیں، سیدنا علی تو حضور کی گود میں پروان چڑھے ہیں، سیدنا علی تو سرکار کے گھر میں پروان چڑھے ہیں، سیدنا علی کو تو خود سرکار نے پالا ہے، وہ تو بچپن سے حضور کے ساتھ ہیں، تو کتنی تنہائی میسر آئی ہوگی، کتنی تنہائی اور کتنی ملاقاتیں سرکار کے ساتھ میسر آئی ہوں گی، کتنا دین سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ لیکن آپ بھی دیکھیں کہ قرآن کی آیت پر عمل کرنے کا شوق مولا علی کا، قرآن کی آیت پر عمل کرنے کا شوق کہ آیت نازل ہوئی ہے، اس پر عمل کرتا ہوں تو مجھے اس کا بھی ثواب ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ تو اس شوق نے انہیں ابھارا اور بالخصوص حضور سے بات کرنے کے لیے پہلے کیا کیا؟ صدقہ کیا کہ سرکار کی بارگاہ میں ملاقات ہوگی تو صدقہ کر کر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرما دیا اللہ پاک نے کہ بھئی دیکھو یہ صدقہ کرنا بہتر ہے، خیر ہے، لیکن ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے پاس مال نہیں ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اگر کوئی مال نہ پائے تو کیا کرے؟ تو کیا حضور سے ملاقات نہیں کرے گا؟ تو فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اگر کسی کے پاس مال کی وسعت نہ ہو، صدقہ کرنے کے لیے مال نہ ہو، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی گناہوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں راز و نیاز کی جو گفتگو تھی اس کا ادب سکھایا۔